بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جن گھر والوں کو نرمی کی توفیق دیتے ہیں انہیں نرمی کے ذریعے نفع پہنچاتے ہیں، اور جن گھر والوں کو نرمی سے محروم رکھتے ہیں انہیں اس کے ذریعے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہو، وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان کی بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کی لغزش کو معاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے سمجھنے عمل